السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الاسر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آن لائن کلاسز کا سلسلہ مزید آگے لے جانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اقبال کی شعرافاق نظم جواب شکوہ کے بند نمبر 4 یعنی چھوٹے بند کے تشریح اور مشکل الفاظ کی تفہیم کرائی تھی۔ آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم دوبارہ بحث سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ صفحہ نمبر 190 یعنی 190 پر نظم جواب شکوہ کا 5واں بند ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے میں بورڈ پہ لکھ چکا ہوں کہ ہماری کتاب کا حصہ نظم ہے اور نظم کا موضوع ہے جواب شکوہ۔ آج ہم اس کی پڑھائی اور تشریحات کرنے جائیں گے۔ پھر اس بند کے اندر جتنے مشکل الفاظ استعمال ہو چکے ہیں، جو معنی طلب الفاظ ہیں، اس کی معنی میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں، میں اس کی تفہیم آپ کو کراؤں گا۔ پھر ہم اس کی تشریح کرنے جائیں گے۔ تو اسی لیے پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نظم اور نثر پڑھنے کا طریقہ کون سا ہوتا ہے۔ نظم، اشعار، بند، غزل کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، ملاحظہ۔ بند نمبر 5 صفحہ نمبر 190۔ اقبال نے لکھا ہے کہ آئی آواز ہمانگیز سے افسانہ تیرا۔ پہلے بند میں نے میرا اور یہاں بھی تیرا کا لفظ آئے ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی کہ لفظ اصل میں میرا ہے، نیچے اس کی یا کی ہے، جس کی یہاں بھی لفظ تیرا لکھا ہوا ہے لیکن نیچے یا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم یا کی جگہ تی کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے تیرا، وزن درست کرنے کی خاطر شاعر نے لفظ کو شارپ اور مختصر کی۔ آئی آواز ہمانگیز سے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز کے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نالے مستانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نالے مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ اور بن کا تیسرا شعر ہے کہ شکر شکوی کو کیا حسن ادا سے تو نے، شکر شکوی کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ میں اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ۔ لکھا ہے کہ آئی آواز ہمانگیز سے افسانہ تیرا، آئی آواز ہمانگیز سے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز سے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نالے مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوی کو کیا حسن ادا سے تو نے، شکر شکوی کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند کو آپ نے سنا، 2 بار میں نے اس کی پڑھائی میں نے اس کی پڑھائی کی، میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا۔ اب اس بند کے پہلے شعر کے مصرع اولا میں جو مشکل الفاظ تھے وہ کچھ چھوٹے۔
پہلا لفظ ہے غمانگیز، یعنی غم سے بھرا ہوا۔ یہاں بھی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ غم سے بھرا ہوا یا درد بھری آواز یا غم بھرا، غم سے بھری ہوئی آواز۔ افسانہ کہانی کو کہتے ہیں، قصے کو کہتے ہیں، داستان کو کہتے ہیں، بگتا کو کہتے ہیں۔ مثل ثانی میں ہے کہ اشک بیتاب، اشک آنسو کو کہتے ہیں۔ 9 کلاس میں آپ نے میر کا مشہور شعر پڑھا تھا کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو یہ ہے وہی لفظ اشک، اور بیتاب کا مطلب ہے بے قرار، بے چین، بے چین اور بے قرار آنسو۔ اور یہاں پہ لفظ ہے لبریز میں بھرا ہوا۔ پیمانہ، پیمانہ کی معنی ہے پیالہ، یعنی شراب کا پیمانہ، جس کو ہم ساخر بھی کہتے ہیں، جس کے آپ نے فصل میں ایک غالب کے شعر میں پڑھا تھا کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساخر نہیں ہوئے، یا رب زمان مجھ کو ملاتا ہے کس لیے، لوہی جہاں پہ عرف مقرر نہیں ہوئے۔ لیکن یہ پیمانہ یہاں پہ بطور استعارہ استعمال کرنے کی چکا ہے، پیارا اس کی لفظی معنی ہے استعارہ، بطور استعارہ یہ استعمال، اور اس سے مراد یہ آنکھیں، یہ اشک جو ہوتے ہیں، یہ آنسو جو ہوتے ہیں، یہ آنکھوں میں ہوتے ہیں، اسی لیے انسان سے مخاطب ہے، یہ انسان تمہاری آنکھیں بیتاب اور بے چین آنسو سے بھری پڑی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ آسمان گیرنا، یعنی آسمان کو گرنا، آسمان کو چھیننا، آسمان کو پھاڑنا، یعنی آسمان کو چھیننا۔ نالی مسئلہ، ایسی فریاد، ایسی آواز، ایسی آوازہ جس میں درد اور افسوس ہو۔ کس قدر شوق زبان ہے تیری دیوانہ تیرا، شوق زبان، شوق بے ادب، گستاخ، اس ادب جس میں گستاخی ہو، جس میں بے ادبی ہو، دل دیوانہ تیرا، پگلا دل، دیوانہ دل۔ شکر شکری کو کیا اس نے ادا سیکھی، اس نے ادا اچھا طریقہ، احسن طریقہ۔ شکوہ آپ جاتے ہیں، گلے کو کہتے ہیں، فریاد کو کہتے ہیں، اوفوا کو کہتے ہیں، ہم سخن میں گفتگو کے قابل، ہم کلام ہیں۔ انسان یعنی بندوں اور خدا کو تم نے آپس میں گفتگو کرنے والے، یعنی گفتگو کے قابل بنا دی، ہم کلام کرتے۔ یہ اسی من کے اندر استعمال ہونے والے مشکل الفاظ ہیں۔ اب ہم اس من کی تشریح کرنے جا رہے ہیں ملاحظہ کریں۔ پچھلے بند میں ہم نے پڑھا تھا، اقبال نے لکھا تھا کہ عرش کے فرشتے میرے نالوں کو سن کر اس پر اپنا اظہار خیال کرتے، اس نے کہا کہ یہ انسان بڑا بے ادب ہے، اس کو اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے روبرو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ صرف گفتار کا حاصل ہے۔ اب اس پر میں اقبال نے کہا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ عرش والے میرے بارے میں میری گفتگو تھی، یعنی عرش والوں نے میرے بارے میں عرش والوں کی گفتگو چاہی تھی کہ اتنے میں آئی آواز غمانگیز کے افسانہ تیرا، اتنے میں ایک ہیبتناک آواز آئی جس نے سب کو خاموش کر دیا، ایک ہیبتناک درد سے بھری ہوئی ایک آواز آئی جس نے سب کو خاموش کر دیا، فرشتے خاموش کر دیا، اور اس آواز نے صرف مجھے مخاطب کرتی ہوئی ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تمہارا قصہ، تمہاری کہانی غم سے بھری پڑی ہے، تمہاری کہانی درد بھری کہانی ہے، یہ بہت المناک اور درد بھری کہانی ہے۔ اشک بیتاب سے لبریز بیمانہ در، کیونکہ
تو سچ بول رہا ہے، تمہاری کہانی سچ پر بنی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بے قرار اور بے چین آنکھوں سے بھری ہے، تمہاری آنکھیں بے قرار اور بے چین آنکھوں سے بھری ہے۔ آسمان کی ہوا نانے مسمانہ تیرا، تو نے جس انداز میں، جس درد میں، جس سوچ میں آہ و فغاں اور فریاد کی، وہ آسمان کو چھین کر عرش کے قریب پہنچی۔ لیکن اے انسان، تمہاری دیوانی دلی، پگلی دلی، تمہارے لہجے میں، تمہارے انداز میں گستاخی اور بے ادبی پیدا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فریاد جب آسمان کو چھین کر عرش تک پہنچ گئی تو عرش والی حیران ہوگا کہ یہ انداز بیان، یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ فریاد، یہ آہ و فغاں، یہ شیون، یہ درد اور فریاد کس کی ہے؟ وہ حیران ہو گئی۔ مزید بھی اقبال کہتے ہیں، مجھے مخالف کرتی ہوئی کہا اس آواز نے کہ اے انسان، شکر شکری کو کیا اس کی ادا سے کی، تم نے اپنی فریاد کو شکایت بڑی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پہنچا دیا، آپ نے بڑی احسن طریقے سے مجھے اپنی شکایت اور فریاد پہنچا دیا، اور تم پہلی انسان ہو، ہم سخن کر دیے بندوں کو خدا سے کہتے ہیں، اے انسان، تم پہلی انسان میں ایک بار، تم پہلی انسان ہو جس نے خدا اور بندوں کو آپس میں ہم کلام کرنے کا کارنامہ سمجھا تھے۔ یہ کارنامہ آج سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یہ صرف تم اس کا نام ہے، تم نے کیا یہ کارنامہ۔ دوبارہ سنیے، تشریح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں میرے بارے میں عرش والوں کی گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں ایک ہیبتناک آواز آئی جس نے سب کو خاموش کر دیا، اور اس آواز نے مجھے اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تمہاری کہانی اور قصہ واقعی درد سے بھری ہے، تمہارا قصہ درد بھرا قصہ ہے، تمہاری کہانی درد سے بری ہے، بہت الناک اور درد بری کہانی ہے، غم سے بری ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بےتاب اور بے قرار آنسوں سے بری پڑی ہے۔ آسمان کی ہوا ناری مستانہ ہے، تم نے جو مستانہ نعرہ لگایا، جس انداز میں، جس سوز درد میں تم نے فریاد آہ و فغاں اور شیون کر دی، اس میں اتنا زور اور اتنا درد تھا کہ آسمان کو چھین کر عرش تک پہنچے۔ لیکن تمہارے پگلی اور دیوانی دل نے تمہارے لہجے میں ایسی گستاخی اور بے ادبی پیدا کی ہے کہ جب تمہاری فریاد اور آہ و فغاں عرش تک پہنچ گئی تو عرش والی حیران ہو گئی کہ کس کی آہ و فغاں اور فریاد ہو سکتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے انسان، تم نے اپنی شکوے اور شکایتیں، آہ و فغاں اور فریاد بڑی احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے مجھے پہنچائی، اس میں درد اور افسوس تھا، اسی وجہ سے وہ میرے پاس پہنچا، اور تم وہ پہلی انسان ہو جس نے خدا اور بندوں کو آپس میں گفتگو کے قابل بنا دیا، آپس میں ہم کلام کرنے کا کارنامہ صرف تم بھی سمجھ جاتے ہیں، اس سے پہلے یہ کارنامہ کسی اور نے کیا۔ یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر، جس میں ہم نے نظم جوابی شکوہ کا 5 بند پڑھا، اس میں استعمال ہونے والی مشکل الفاظ کی معنی آپ نے سیکھی اور اس کی تشریح بھی آپ نے امید ہے سیکھ چکی ہوگی۔ اگلے لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔